بہادر شاہ کی لاڈلی بیٹی کلثوم زمانی۔ کلثوم زمانی بیگم آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی لاڈلی بیٹی بیان کرتی ہیں، جس وقت میرے بابا کی بادشاہت ختم ہوئی اور تاج و تخت لٹنے کا وقت قریب آیا تو دلی کے لال قلعے میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ در و دیوار پر حسرت برستی تھی، اجلے اجلے سنگ مرمر کے مکان کالے سیاہ نظر آتے تھے۔ 3 وقت سے کسی نے کچھ نہ کھایا تھا۔ 1.5 برس کی زینت میرے گود میں تھی اور دودھ کے لیے بلکتی تھی۔ فکر اور پریشانی کے مارے ہم سب اسی یاس و ہراس کے عالم میں بیٹھے تھے کہ حضرت ذل سبحانی کا خاص خواجہ سرا ہم کو بلانے آیا۔ آدھی رات کا وقت، سناٹے کا عالم، گلوں کی گرج سے دل سہمے جاتے تھے، لیکن حکم سلطانی ملتے ہی حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور مسلح پر تشریف رکھتے تھے، تسبیح ہاتھ میں تھی۔ جب میں سامنے پہنچی، جھک کر آداب بجا لائی۔ حضور نے نہایت شفقت سے قریب بلایا اور فرمانے لگے، کلثوم، لو اب تم کو خدا کو سونپا، قسمت میں ہوا تو پھر دیکھ مل لیں گے۔ تم اپنے خاوند کو لے کر فوراً کہیں چلی جاؤ، میں بھی جاتا ہوں۔ جی تو نہیں چاہتا کہ اس آخری وقت میں تم بچوں کو آنکھ سے اوجھل ہونے دوں، پر کیا کروں، ساتھ رکھنے میں تمہاری بربادی کا اندیشہ ہے۔ الگ رہو گی تو شاید خدا کوئی بہتری کا سامان پیدا کر دے۔ اتنا فرما کر حضور نے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دیر تک آواز سے بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہے، خداوند، یہ بے وارث بچے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ محلوں کے رہنے والے جنگل ویرانوں میں جاتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی یار و مددگار نہیں رہا۔ تیمور کے نام کی عزت رکھیو اور ان بے کس عورتوں کی آبرو بچائیو۔ پروردگار، یہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سب باشندے میری اولاد ہیں، اور آج کل سب پر مصیبت چھائی ہوئی ہے۔ میرے اعمال کی شامت سے ان کو رسوا نہ کرو اور سب کو پریشانیوں سے نجات دے دو۔ اس کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا، زینت کو پیار کیا اور میرے خاوند مرزا ضیاء الدین کو کچھ جواہرات عنایت کر کے نور محل صاحبہ کو ہمراہ کر دیا، جو حضور کی بیگم تھی۔ پچھلے رات کو ہمارا قافلہ قلعہ سے نکلا، جس میں 2 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ مردوں میں میرے ایک خاوند مرزا ضیاء الدین اور دوسرے مرزا عمر سلطان۔ جس وقت ہم لوگ رتھ میں سوار ہونے لگے، صبح صادق کا وقت تھا۔ تارے سب چھپ گئے تھے، مگر فجر کا تارا جھلملا رہا تھا۔ ہم نے اپنے بھرے پڑے گھر پر اور سلطانی محلوں پر آخری نظر ڈالی تو دل بھر آیا اور آنسو امڑنے لگے۔ نواب نور محل کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور پلکیں ان کے بوجھ سے کانپ رہی تھیں۔ صبح کے ستارے کا جھلملانا نور محل کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ آخر لال قلعے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر کورالی گاؤں میں پہنچے اور وہاں اپنے رتھ بان کے مکان پر قیام کیا۔ باجرے کی روٹی اور چھاپ کے کھانے کو میسر آئی۔ اس وقت بھوک میں یہ چیزیں بریانی متنجن سے زیادہ مزیدار معلوم ہوئیں۔ ایک دن رات تو امن سے بسر ہوا، مگر دوسرے دن گرد و نواح کے جاٹ گوجر جمع ہو کر کورالی کو لوٹنے چڑھ آئے۔ سینکڑوں عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، جو چڑیوں کی طرح ہم لوگوں کو چمٹ گئیں۔ تمام زیور اور کپڑے ان لوگوں نے اتار لیے۔ جس وقت یہ سڑی بس عورتیں اپنے موٹے موٹے میلے ہاتھوں سے ہمارے گلے کو نوچتی تھیں تو ان کے لہنگوں کی ایسی بو آتی تھی کہ دم گھٹنے لگتا تھا۔ اس لوٹ مار کے بعد ہمارے پاس اتنا بھی باقی نہ رہا جو ایک وقت کی روٹی کو کافی ہو سکتا تھا۔ حیران تھے کہ دیکھیے اب اور کیا واقعہ پیش آئے گا۔ زینت پیاس کے مارے رو رہی تھی۔ سامنے سے ایک ذمہ دار نکلا۔ میں نے بے اختیار ہو کر آواز دی، بھائی تھوڑا پانی اس بچی کو لا دیں۔ ذمہ دار فوراً ایک مٹی کے برتن میں پانی لایا اور بولا، آج سے تو میری بہن اور میں تیرا بھائی۔ یہ ذمہ دار کورالی کا کھاتا پیتا آدمی تھا۔ اس کا نام باستی تھا۔ اس نے اپنی بیل گاڑی تیار کر کے ہم کو سوار کیا اور پوچھا کہ جہاں تم کہو پہنچا دوں۔ ہم نے کہا، اجاڑا ضلع میرٹھ میں میر فیض علی شاہ حکیم رہتے ہیں، جن سے ہمارے خاندان کے خاص مراسم ہیں، وہاں لے چلیے۔ باستی ہم کو اجاڑا لے گیا، مگر میر فیض علی نے ایسی بے مروتی کا برتاؤ کیا جس کی کوئی حد نہیں۔ صاف کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ میں تم لوگوں کو ٹھہرا کر اپنے گھر بار تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ وقت بڑا مایوسی کا تھا۔
ایک تو یہ خطرہ کہ پیچھے سے انگریزی فوج آتی ہوگی، اس پر بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ ہر شخص کی نگاہ پھری ہوئی تھی۔ جو لوگ ہماری آنکھوں کے اشاروں پر چلتے اور ہر وقت دیکھتے رہتے تھے کہ ہم جو کچھ حکم دیں فوراً پورا کیا جائے، وہی لوگ آج ہماری صورت سے بیزار تھے۔ شاباش ہے باستی ذمہ دار کو کہ اس نے زبانی بہن کہنے کو آخر تک نبھایا اور ہمارا ساتھ نہ چھوڑا۔ لاچار اجاڑا سے روانہ ہو کر حیدرآباد کا رخ کیا۔ عورتیں باستی کی گاڑی میں سوار تھیں اور مرد پیدل چل رہے تھے۔ تیسرے روز ایک ندی کے کنارے پہنچے جہاں کومل کے نواب کی فوج کا پڑاؤ تھا۔ انہوں نے جو سنا کہ ہم شاہی خاندان کے ہیں تو بڑی خاطر کی اور ہاتھی پر سوار کر کے ندی کے پار اتار دیا۔ ابھی ہم ندی کے پار اترے ہی تھے کہ سامنے سے انگریزی فوج آ گئی اور نواب کی فوج سے لڑائی ہونے لگی۔ میرے خاوند اور مرزا عمر سلطان نے چاہا کہ نواب کی فوج میں شامل ہو کر لڑیں، مگر رسلدار نے کہا کہ آپ عورتوں کو لے کر جلدی چلے جائیے، ہم جیسا ہوگا بھگت لیں گے۔ سامنے ہی کھیت تھے جن میں پکی ہوئی تیار کھیتی کھڑی تھی۔ ہم لوگ اس کے اندر چھپ گئے۔ ظالموں نے خبر نہیں دیکھ لیا یا ناگہانی طور پر گولی لگی۔ جو کچھ بھی ہوا، ایک گولی کھیت میں آئی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور کھیت جلنے لگا۔ ہم لوگ وہاں سے نکل کر بھاگے، پر ہائے کیسی مصیبت تھی، ہم کو بھاگنا بھی نہ آتا تھا۔ گھاس میں الجھ کر گرتے تھے، سر کی چادریں وہیں رہ گئیں۔ سر برہنہ، حواس باختہ، ہزار دقت سے کھیت کے باہر آئے۔ میرے نواب نور محل کے پاؤں خونم خون ہو چکے تھے، پیاس کے مارے زبانیں باہر نکل آئیں۔ زینت پرکشی کا عالم تھا۔ مرد ہم کو سنبھالتے تھے مگر ہمارا سنبھلنا مشکل تھا۔ نواب نور محل تو کھیت سے نکلتے ہی چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں زینت کو سینے سے لگائے اپنے خاوند کا منہ تک رہی تھی اور دل میں کہتی تھی، الہی ہم کہاں جائیں، کہیں سہارا نظر نہیں آتا۔ قسمت ایسی پلٹی کہ شاہی سے گدائی ہو گئے، لیکن فقیروں کو چین و اطمینان ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نصیب نہیں۔ اس ویڈیو کی حصہ دوئم کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔